آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب کی تصنیفات کے حوالے سے۔ ہماری یہ گفتگو 3 پوائنٹس پر مشتمل ہوگی۔ پہلے نمبر پہ ہم ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا مختصر تعارف پیش کریں گے، دوسرے نمبر پر ان کی تصنیفات کی جھلک آپ کو دکھائیں گے، اور تیسرے نمبر پر ان کی تحریری خصوصیات پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باحیات مصنفین کی تصنیفات۔ ہمارے دور کے انتہائی باکمال اور معروف اردو مصنفین میں ایک نمایاں نام ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب کا ہے۔ ہم باحیات مصنفین اور ان کی تصنیفات کا تعارف نامی سلسلے کا آغاز ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی بر صغیر کے ایک نامور محقق اور مصنف ہیں۔ آپ کی پیدائش صوبہ اتر پردیش کے ضلع بہرائچ کے ایک گاؤں میں 27 مئی 1964 کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد آپ نے ثانوی تعلیم مرکزی درسگاہ اسلامی رامپور سے حاصل کی۔ اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے عالمیت اور فضیلت کی سند حاصل کی۔ پھر عصری تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کیا اور وہاں سے 1989 میں BOMS اور 1994 میں MD کی ڈگریاں حاصل کی۔ قدرت نے آپ کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا، اس لیے آپ نے طب کو بطور پیشہ اختیار نہیں کیا اور اپنے لیے علم و قلم کی وادی کا انتخاب کیا۔ چنانچہ ایک طویل عرصے تک مولانا سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں ہندوستان کے معروف ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ سے وابستہ رہے۔ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی فی الوقت ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کے صدر، اس کے سہ ماہی مجلے تحقیقات اسلامی کے مدیر، جماعت اسلامی کی شریعہ کونسل کے سیکریٹری اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت اردو کے سب سے معروف و محبوب قلم کاروں میں سے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر بھی لکھتے رہتے ہیں اور فیس بک پیج کے علاوہ ان کی نگارشات کے کئی واٹس ایپ گروپ بھی ہیں جہاں ان کی تحریریں نشر ہوتی ہیں۔ ان کے قلم سے اب تک کئی درجن کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ مضامین و مقالات کی تعداد تو بے شمار ہے۔ اسی طرح وہ نیشنل اور انٹرنیشنل سیمیناروں میں بھی شریک ہوتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی تصنیفات پر پاکستان میں 3 MPhil تھیسس لکھی جا چکی ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کی قرآنیات نگاری، دوسری سیرت نگاری اور تیسری فقہیات نگاری پر ہے۔ آئیے ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کی کچھ تصنیفات کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ قرآن، اہل کتاب اور مسلمان، قرآن کریم اور آسمانی صحیفے، اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت۔ اسی طرح مولانا سید احمد عروج قادری رحمہ اللہ کے مضامین کو قرآن کا فلسفہ اخلاق کے نام سے جمع کیا ہے۔ اسی طرح ان کا دوسرا مرتب کردہ مجموعہ ہے سیرت رسول اور ہم، یہ بھی مولانا عروج قادری صاحب کے مضامین ہیں۔ حقائق اسلام، بعض اعتراضات کا جائزہ، اس کتاب میں اسلام سے متعلق بعض غلط فہمیوں اور اعتراضات کا جائزہ لیا گیا ہے اور حقائق واضح کیے گئے ہیں۔ اسلام میں حقوق انسانی کا تصور، حضرت ابراہیم امام انسانیت، انبیاء کرام کی دعوت، موضوعات اور خصوصیات، نفوس قدسیہ، اس میں حضرات صحابہ کرام کے دل نشیں نقوش کو واضح کیا گیا ہے اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے پر مہمیز کیا گیا ہے۔ 21ویں صدی کے سماجی مسائل اور اسلام، گھریلو تشدد اور اسلام، رحم مادر میں بچیوں کا قتل، اسباب اور انسدادی تدابیر، وراثت کے اسلامی قوانین، مسلمان عورت کا دائرہ کار، چہرے کا پردہ۔ اس کتاب میں مولانا مودودی، مولانا اصلاحی اور علامہ البانی کے افکار و نظریات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ صحابیات، مسلم خواتین کے لیے بہترین نمونہ، عورت، خاندان اور سماج، اسلام کا مثالی خاندان، یہ خود مولانا کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح ایک کتابچہ ہے جس میں خواتین کی رہنمائی کی گئی ہے، معمار جہاں تو ہے، زندگی کے عام فقہی مسائل۔ اس میں مختلف طرح کے فقہی مسائل کے جوابات دیے گئے ہیں اور اس کے کئی حصے اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ روزہ چند اہم مسائل، کلیات طب کے مصادر و مراجع، حکیم اجمل کی علمی خدمات، حکیم اجمل کے طبی رسائل، اسی طرح محمد بن زکریا رازی کی حیات اور کارناموں کی تفصیل پر مشتمل عظمت رازی، اسی طرح ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب کا اشاریہ
کتابیات قانون کے نام سے، طب نبوی تجزیہ اور تفہیم، اسی طرح دکتور علی ہاشمی کی کتاب شخصیت المسلم کما یسوقها الاسلام فی الکتاب والسنہ کا ترجمہ اسلامی زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں، اسی طرح دکتور عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی کی کتاب الاعجاز البیانی للقرآن کا ترجمہ قرآن کریم کا اعجاز بیانی، اسی طرح لقمان اعظمی ندوی صاحب کی کتاب مجتمع المدینہ المنورہ فی عہد الرسول کا ترجمہ عہد نبوی کا مدنی معاشرہ، اسی طرح مصری عالم ڈاکٹر عبد الغنی عبد الخالق کی کتاب کا ترجمہ حجیت سنت کے نام سے، اسی طرح لبنان کے اخوان دانشور ڈاکٹر فتحی یکن کی کتاب کیف ندعو الی الاسلام کا ترجمہ دعوت و تبلیغ کے رہنما اصول، اسی طرح سیرت رسول پر ڈاکٹر سعید رمضان البوتی کی کتاب کا ترجمہ سیرت رسول دروس و نصائح، طبی عربی ریڈر، یہ کتاب دراصل طبیہ کالج کے سائنس اسٹوڈنٹس کے لیے عربی تدریس کی کتاب ہے، گویا کہ یہ نصابی کتاب ہے، اسی طرح تحریک اسلامی اور عصری تقاضے اور تحریک اسلامی کا نظام تربیت، اسی طرح ماہنامہ زندگی جو پہلے رامپور سے نکلتا تھا پھر زندگی نو کے نام سے دہلی سے نکلتا ہے، اس کا اشاریہ 1948 سے 2015 تک کے شماریوں پر مشتمل زندگی کا خزانہ اس نام سے، اسی طرح تحقیقات اسلامی کے 16 سال، یہ سیمائی مجلہ تحقیقات اسلامی کے 1982 سے 1997 تک کے شماروں کا اشاریہ ہے۔ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب کی تحریری خصوصیات پر ایک عمومی نظر، ڈاکٹر صاحب کی تحریروں اور کتابوں پر ایک عمومی اور سرسری نظر ڈالنے سے ان کی بہت سی خصوصیات سامنے آتی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، تنوع۔ تنوع ڈاکٹر صاحب کی اہم خصوصیت ہے، یہ تنوع موضوعات کے اعتبار سے بھی ہے، چنانچہ قرآنیات، سیرتیات، حدیثیات اور فقہیات کے علاوہ طب، فکر اسلامی، تحریک اسلامی، سوانح، ادب و تنقید، اشاریہ سازی، دعوت و اصول دعوت اور بطور خاص جدید سماجی مسائل اور دیگر بہت سے پہلوؤں پر آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے۔ اسی طرح یہ تنوع کام کی نوعیت کے اعتبار سے بھی ہے، چنانچہ ہمیں آپ کے یہاں توازات تصنیفات کے علاوہ ترجمہ، ترتیب، اشراف و نگرانی اور اشاریہ سازی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ نمبر 2، احاطہ۔ آپ نے جس موضوع کے جس پہلو پر بھی لکھا ہے اس میں موضوع کا احاطہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ نمبر 3، توسع۔ آپ کا قلم تعصب اور تنگ نظری سے پاک ہے، چنانچہ آپ نے ہمیشہ اپنی تحریروں میں توسع برتا ہے اور شدت سے اعتراض کیا ہے۔ اس سلسلے میں بطور خاص ان کی کتاب زندگی کے عام فقہی مسائل کا نام لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، متانت و سنجیدگی۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کے قلم کی ایک خاص بات متانت و سنجیدگی ہے، انہوں نے جو بھی لکھا ہے قلم کی آبرو کا خیال رکھا ہے۔ نمبر 5، جدید چیزوں سے واقفیت۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریریں پڑھ کر خود بخود یہ تاثر بنتا ہے کہ قلم کار جدید مسائل، نئے افکار و نظریات اور نو پیدا شدہ سماجی تقاضوں سے پوری طرح واقف ہے۔ نمبر 6، تحقیق کے جدید اسالیب کی رعایت۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاں تحقیق کے جدید اسالیب اور تقاضوں کی رعایت بھرپور نظر آتی ہے، چنانچہ ان کا کوئی چھوٹا سا مضمون ہو یا مکمل تصنیف، یہ خصوصیت ہر جگہ دیکھنے کو ملے گی۔ نمبر 7، زبان و بیان کی چاشنی۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریروں میں لذت و چاشنی محسوس ہوتی ہے، ان کی تحریریں روکھے پن سے پاک ہوتی ہیں، سادہ بات کو بھی حسین اور دلکش انداز میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 8، سادہ اور آسان اسلوب۔ ڈاکٹر صاحب کا اسلوب تعقید و پیچیدگی سے پاک ہے، ان کی تحریریں پڑھ کر الجھن نہیں ہوتی بلکہ عام قاری بھی آسانی کے ساتھ انہیں سمجھ لیتا ہے۔ ادبیت کے ساتھ سادگی ان کی بڑی خصوصیت ہے۔ نمبر 9، املا اور رسم الخط کے جدید قواعد کی رعایت۔ ان کی تحریریں املا اور رسم الخط کے جدید اصول و قواعد سے آراستہ ہوتی ہیں۔ نمبر 10، مقصدیت۔ ڈاکٹر صاحب تحریر برائے تحریر کے قائل نہیں ہیں بلکہ وہ ایک مقصد کے تحت لکھتے ہیں، اس لیے ان کی ہر تحریر مقصدیت سے معمور ہوتی ہے اور یہی چیز ان کی تحریروں کو خوبصورت، دلکش اور مؤثر بناتی ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، ضرور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔